بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوپائیوں میں سے بکری وغیرہ پالنے کی فضیلت۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکری پال کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اور قطیب بغدادی کی روایت میں ہے، اے ام ہانی، بکری پال، وہ صبح شام دودھ لاتی ہیں۔ تخریج سنن ابن ماجہ۔ عروہ بارقی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ گھر والوں کے لیے باعث عزت اور بکریاں باعث برکت ہیں، اور گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر و بھلائی رکھ دی گئی ہے۔ تخریج سنن ابن ماجہ۔ مرغ پالنے کی فضیلت۔ زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرغ کو گالی مت دو کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تخریج سنن ابی داود، روایت صحیح ہے۔ مسروق روایت کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں دوام یعنی ہمیشگی کو پسند فرماتے تھے۔ میں نے کہا، وہ نماز تہجد کب پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، جب مرغ کی آواز سنتے تو اٹھتے اور نماز پڑھتے۔ تخریج صحیح مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی شیطان سے پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ تخریج صحیح البخاری۔ بکریاں چرانے کی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فخر اور بڑائی کرنا اونٹ والوں زمینداروں میں ہے، اور عاجزی و اطمانیت بکری والوں میں ہوتی ہے، اور ایمان اور حکمت تو یمنی ہے۔ تخریج صحیح البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو نبی بھی بھیجا اس نے بکریاں چرائیں۔ آپ کے صحابہ نے پوچھا، اور آپ نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ تخریج صحیح البخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کے اوپر اور بارش کی جگہوں یعنی جنگلوں میں جائے گا، وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے شہر سے فرار ہوگا۔ تخریج صحیح البخاری۔ اللہ کی اطاعت اور اپنے سردار کا حق ادا کرنے والے غلام کی فضیلت۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اہل کتاب کا وہ آدمی جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا بھی، اور وہ آدمی جس کی ایک لونڈی ہو، بس اس نے اس کو ادب سکھایا اور اس کی بہترین تربیت کی، اسے علم سکھایا اور اسے بہترین تعلیم سے آراستہ کیا، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی۔ تخریج صحیح البخاری۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک غلام کے لیے دگنا اجر و ثواب ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر جہاد فی سبیل اللہ، حج اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں پسند کرتا تھا کہ میں غلام مروں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے جیسے آگے وضاحت موجود ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے، اگر جہاد نہ ہوتا تو آگے گزشتہ حدیث کی طرح ہے۔ تخریج صحیح البخاری۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی چیز ان غلاموں میں سے کسی کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے اور اپنے سردار کی خیرخواہی کرے۔ تخریج صحیح البخاری۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی جب اپنے سردار کی خیرخواہی کرے اور اپنے رب کی عبادت کرے تو اس کو دگنا اجر و ثواب ملے گا۔ تخریج صحیح البخاری۔ آزاد کرنے اور آزادی دلانے میں اعانت کی فضیلت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی گردن یعنی غلام و لونڈی کو آزاد کرنا یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو، پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے۔ سورۃ البلد آیت نمبر 13 سے 17 تک۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سعید بن مرجانہ بیان کرتے ہیں، مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان آدمی کو آزاد کیا، اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کا ہر عضو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تخریج صحیح البخاری۔ حضرت ابو امامہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان شخص نے کسی مسلمان کو آزاد کیا تو یہ اس کا جہنم سے چھٹکارا ہوگا، اس کا ہر عضو اس کے ہر عضو سے کفایت کرے گا، اور جس مسلمان آدمی نے 2 مسلمان عورتیں آزاد کی تو یہ اس کا جہنم سے چھٹکارا ہوگا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ تو نے کلام مختصر کی ہے لیکن سوال بڑا اہم کیا ہے، جان آزاد کر اور گردن چھڑا۔ تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا وہ دونوں ایک نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جان آزاد کا مطلب ہے کہ تو اکیلا اس کو آزاد کرے، اور گردن چھڑانا یہ ہے کہ تو اس کو آزاد کرانے میں تعاون کرے، اور بکثرت دودھ دینے والے جانور کو عاریتاً دے، اور ظالم رشتہ دار سے اچھا سلوک کر۔ بس اگر تو اس کی طاقت نہ رکھے تو بھوکے کو کھانا کھلا اور پیاسے کو پانی پلا، اور اچھائی کا حکم کر اور برائی سے روک۔ بس اگر تو اس کی طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان پر قابو رکھ کہ وہ خیر کے سوا کچھ نہ کہے۔ تخریج مسند احمد، روایت صحیح ہے۔ اولاد کا والد کو آزاد کرنے کی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد اپنے والد کا صرف اسی صورت میں بدلہ دے سکتی ہے کہ اگر وہ اس کو غلام پائے تو وہ خرید کر اسے آزاد کر دے۔ تخریج صحیح مسلم، روایت حسن ہے۔ سب سے افضل کون سی گردن آزاد کرنا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جناب، کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے کہا، کون سی گردن آزاد کرنا افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مالک کی نظروں میں سب سے زیادہ عمدہ اور اونچی قیمت والا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں یہ نہ کر سکوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کاریگر کی مدد کر دو یا بے ہنر کا کام کر دو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ، یہ بھی تمہارا اپنے نفس پر صدقہ ہے۔ تخریج صحیح البخاری۔